بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں اس قدر گریا کرتے کہ آنسوؤں کے بہنے سے آپ کے رخسار مبارک پٹ گئے اور گوشت پوست اتر گئی، دانت اور چہرے کی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ ایک دن والدہ نے دیکھ کر فرمایا، بیٹے اپنے دانت چھپا لو۔ پھر آپ کی والدہ نے آپ کے رخساروں پر کپڑا ڈال دیا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں روتے تو کپڑا گیلا ہو جاتا تو آپ کی والدہ محترمہ اسے بدل دیتی، اسی طرح بار بار کپڑا تبدیل کرنا پڑتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد حضرت زکریا علیہ السلام جب اہل ایمان کو واعظ فرماتے اور دوزخ سے ڈراتے تو پہلے دیکھتے اور پوچھتے کہ مجمع میں یحییٰ تو موجود نہیں، تو اگر وہ ہوتے تو ان کے سامنے دوزخ و قیامت کا ذکر نہ کرتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی رقت قلبی کے پیش نظر ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سر ڈانپ کر مجمع میں ایک طرف بیٹھ گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے متعلق پوچھا، مگر کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا، لہٰذا خاموش رہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں گڑھا پیدا کیا جس کا نام سکران ہے، اور اس میں ایک پہاڑ پیدا کیا جس کا نام غضبان ہے، اس پر سے کوئی نہیں گزر پائے گا مگر وہ بھی جو اللہ کے خوف سے بہت روتا ہو۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ بیان سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور غشی سے گر گئے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو کپڑے پاڑ کر سر مٹی میں ڈال کر رونے لگے، جنگل کی طرف نکل گئے اور سب لوگ بھی روتے ہوئے آپ کے پیچھے نکل پڑے۔ جب انہوں نے تلاش کرنے پر نہ پایا تو حضرت زکریا علیہ السلام زور زور سے رونے لگے، حتیٰ کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ لوگوں نے نہایت ادب سے تختے پر لٹا دیا، پھر اٹھا کر آپ کے گھر پہنچا دیا۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کا یہ حال دیکھا تو لوگوں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا، تو لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حال بتایا۔ حال سنتے ہی مادر شفیقہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور عصا ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی اور پریشان دل کے ساتھ لوگوں سے پتہ پوچھتی ہوئی جنگل کو نکل پڑی۔ 3 دن بیٹے کی تلاش میں پہاڑ و غار چاند مارے، آخر بکریوں کے چرواہے کو دیکھا تو ان سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ گزشتہ رات ہم نے اس پہاڑ میں کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہائے مصیبت سکران کے عذاب سے، ہائے خرابی غضبان پہاڑ پر گزرنے سے، ہائے بربادی دوزخ کے جلانے سے۔ آپ یہ سنتے ہی جلدی سے وہاں پہنچی تو اپنے بیٹے کو بہت مغموم و پریشان پایا اور اسی طرح سختی عذاب سے واویلا پکارتے اور روتے ہوئے پایا۔ والدہ محترمہ نے آپ کو گلے لگایا اور واپس گھر لائی، پھر آپ کے لیے جو کی روٹی اور بنا ہوا گوشت لائی اور فرمایا، اللہ کے لیے اور اپنے ماں کے لیے اس میں سے کچھ کھالو، تھوڑا سا کھالو تاکہ مجھے سکون ہو، اور اس میلے موٹے لباس کو اتار دو۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت روئے، لیکن ماں کا کہنا نہ ٹال سکے، آخر کچھ کھا لیا اور سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور آپ کو بیدار کر کے کہا، اے یحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ شاید تو نے اپنا گھر میرے گھر سے بہتر پایا کہ اس میں آرام سے سوئے۔ مجھے اپنی عزت و جلال اور قدرت کی قسم، اگر تو ایک نظر میری جنت الفردوس کو دیکھ لیتے تو اس کے شوق میں اتنا روتے کہ تیری روح بدن سے جدا ہو جاتی، اور اگر تو ایک نظر میری دوزخ کو دیکھ لیتے تو اس وقت تیری ہڈیاں پگھل جاتی۔ یہ سنتے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام اچھل کر اٹھ گئے اور چیخ مارتے ہوئے گھر سے نکلے۔ پھر آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو کبھی نہ دیکھا، یہاں تک کہ آپ ظلماً شہید کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر سلام ہو۔